حاضرین گرامی، مولانا محترم کا مختصر سا تعارف کرانا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد ارشد ہے۔ تعلیمی قابلیت حافظ، عالم، فاضل، جامعہ دارالسلام عمر آباد۔ تخصص فی الحدیث مدینہ یونیورسٹی مدینہ منورہ۔ MBA 9 چینلوں کے ذریعے دعوتی خدمات انجام دیے۔ ETV، BBC، شارجہ چینل، قطر ریڈیو، مختلف ممالک کا سفر اور 500 سے زائد دائی ٹریننگ کر دے چکے ہیں۔ ملیشیا، سنگاپور، کویت، سعودی، قطر، دبئی وغیرہ کے سب اسفار آپ نے کیے ہیں۔ قابل فخر بات یہ ہے کہ ہندوستان کا سب سے لمبا لائیو سوال و جواب والا چلانے کا ریکارڈ آپ نے قائم کیا۔ حاضرین گرامی، اب میں آپ کے سامنے فضلۃ الشیخ حافظ ارشد بشیر عمری مدنی حفظہ اللہ MBA کو خطاب کے لیے دعوت سکن دے رہا ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا لا تعداد درود و سلامتی ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں اس اجلاس اور اس جلسے کو قائم کرنے والے ذمہ دار حضرات کے خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ جو معزز علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، بزرگان ملت، نوجوانان اسلام اور میری اور ماؤں اور بہنوں، میں آپ سب کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ آپ نے جو کچھ بھی تکلیف اٹھا کر آپ یہاں پر پہنچے ہیں اور جو کچھ بھی باتیں سننے کے لیے آپ کو یہاں پر تکلیف ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے پل پل میں برکت دے دے اور آپ کو بہترین اجر سے نواز دے۔ اور گزشتہ سال نندیال اور کرنول میں بہت سارا سیلاب آیا، جس کی وجہ سے مسلم اور غیر مسلم کافی تکلیف ان کو ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب سے ان کی تسلی فرمائے۔ اور اسی طریقے سے کچھ ہمارے بھائی جو یہاں پر آئے تھے تو جیب میں ان کے پیسے تھے، اور کچھ بہنیں جو یہاں پر آئی تھی تو سونے کی زیب و زینت لے کر آئی تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ اعلان سنا کہ بیت المال کا یہاں پر اعلان ہوا تو الحمدللہ بھائیوں نے اپنے جیبوں میں سے پیسے انہوں نے نکالے، اور ایک بہن نے اپنے کان میں سے بالی کو نکالا، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ ایک بہن نے اپنی زیب و زینت کو قربان کیا۔ جب وہ آ رہی تھی تو سونے کی زیب و زینت لے کر آ رہی تھی، لیکن اب وہ جب گھر کو لوٹیں گی تو ایمان کی زیب و زینت لے کر لوٹیں گی انشاءاللہ۔ اور میرے سارے وہ بھائی جنہوں نے پیسہ لگایا ہے، ان کے یقیناً جیب خالی ہوئے ہیں، لیکن ان کی جھولیاں انشاءاللہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ جو ٹاپک جس پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، سود کی تباہ کاریاں، یعنی سود کے نقصانات اور حلال کمائی کی اہمیت اور فضیلت۔ اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ دنیا کے صحیح فلسفی اور غلط فلسفی کیا کہتے ہیں۔ صحیح فلسفے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، فلسفہ ایک ہوتا ہے غلط فلسفہ، ایک ہوتا ہے صحیح فلسفہ۔ پہلے فلسفہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت دیر سے ہمارے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ان کے اندر چستی آ جائے۔ فلسفے کا مطلب، دو فلسفی بیٹھے ہوئے تھے، درمیان میں انڈا رکھا ہوا تھا۔ دو فلسفی بیٹھے ہوئے تھے، درمیان میں انڈا رکھا ہوا تھا۔ ایک فلسفی نے دوسرے فلسفی سے پوچھا بتاؤ تو صحیح کہ یہاں پر کتنے انڈے ہیں؟ تو دوسرے فلسفی نے کہا کہ یہاں پر 3 انڈے ہیں۔ اس سے پوچھا گیا کہ یہاں پر 3 انڈے کیسے ہیں؟ کہا کہ ایک انڈا آپ کے دماغ کے اندر ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کے دماغ میں ایک انڈا آیا، اور سامنے جو انڈا رکھا ہوا وہ ایک انڈا۔
اور میرے دماغ میں ایک انڈا آ رہا ہے، لہذا کل ملا کر کتنے انڈے ہوئے؟ 3 انڈے ہوئے۔ اس کو کہتے ہیں فلسفی، غلط فلسفی۔ ایک میرا یا آپ کے جیسا ایک عقل مند آیا، آ کر اس نے کہا ٹھیک ہے یہ انڈے کو میں کھا لیتا ہوں، باقی کے دماغوں کے انڈوں کو آپ کھا لو۔ یہ صحیح فلسفی، یعنی مطلب یہ ہے کہ غلط فلسفی وہ ہے جو حقیقت کے خلاف بات کرتا ہے، اور صحیح فلسفی وہ ہے جو حقیقت کے برابر بات کرتا ہے۔ اسلام کبھی بھی صحیح عقل کے خلاف نہیں جا سکتا، اور صحیح عقل کبھی بھی اسلام کے خلاف نہیں جا سکتی، یہ پکی بات ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اس بات کو ثابت کرنے کے لیے 9 جلدوں کے اندر انہوں نے کتاب لکھی، اور اسلام کے جتنے تعلیمات ہیں اس کو انہوں نے ثابت کر کے بتلا دیا کہ صحیح اسلام کبھی بھی صحیح عقل سے کبھی بھی ٹکراؤ میں نہیں ہو سکتا۔ جو غلط فلسفہ رکھنے والے ہیں وہ لوگ اکثر سود لیا کرتے ہیں، سود دیا کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سود کی وجہ سے ترقی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ سود کی وجہ سے ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، لیکن جو صحیح فلسفی ہوتے ہیں ہمیشہ سے الحمدللہ وہ اسلام کی تعلیمات فالو کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ سود کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ آپ اخبارات پڑھنے کے لیے ہمارے بہت سارے بھائی اخبارات پڑھتے ہیں، اخبارات پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، ریڈیو کے ذریعے سے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے آپ لوگ خبریں پڑھتے ہیں، اور آپ کو آتھینٹک خبریں سننے کا بڑا شوق ہے۔ تو فی الوقت دنیا کی سب سے آتھینٹک خبر میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، دنیا کی سب سے آتھینٹک اور صحیح نیوز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اور یہ صحیح اس وجہ سے ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال سے یہ خبر دی ہے، یہ نیوز دی ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 276 میں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سود کو مار کر رہیں گے، سود کی وجہ سے تمہیں نقصان پہنچ کر رہے گا چاہے تم مانو یا نہ مانو، ویربی الصدقات، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ صدقات کو بڑھا کر رہیں گے، واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک نہیں 8 مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان کیا کہ سود کی وجہ سے صرف تمہیں نقصان ہی ہوگا، فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اگرچہ کہ تم کتنے ہی زیادہ اس کے اوپر مطمئن نہ ہو جائے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 276، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 277، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 278، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 279، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 130، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 161، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 39۔ ان سارے مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود کے حرام ہونے کا اللہ نے اعلان کر دیا۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلیئر ٹیکسٹ میں کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے، کلیئر ورڈ۔ مسلمان کے لیے اتنا کلیئر ورڈ آنے کے بعد پھر دوبارہ سود میں جانے کا سوال ہی نہیں اٹھتا، حرم الربا۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اگر کوئی آدمی سود کھائے گا، سود میں کسی طریقے سے اگر وہ انوالو ہو جائے گا تو جہنم میں لمبی مدت تک پڑا رہے گا، کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں رہے، کوئی پرسان حال نہیں رہے گا۔ آج دنیا میں تھوڑی سی چمک ہے لیکن ہم فیہا خالدون، وہ لمبی مدت تک جہنم میں پڑے ہوئے رہیں گے۔ اس کی بات کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سود کھانے والے کے جو بھی سود میں انوالو ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں نقصان ڈال کر رہیں گے۔ نقصان یا تو اس کے بچے نافرمان نکل سکتے ہیں، یا تو ان کے گھروں کے اندر جھگڑے ہو سکتے ہیں، شوہر بیوی میں جھگڑے ہو سکتے ہیں، جہاں پر سود کھایا جاتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتی، نقصان ہو کر رہے گا، یا تو گھر کے اندر پیسہ رہے گا صحت گر جا سکتی ہے، یا تو جس سود کی بنیاد پر وہ ترقی کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخرہم قلہ، آخری میں تو نقصان پہنچنے والا ہے، کسی نہ کسی شکل میں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا شکل میں نقصان پہنچنے والا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ناشکرے اور گنہگار کو پسند
फारिनतीन, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर नाशुक्रे और गुनहगार को पसंद नहीं करता। उसके बाद की और 2 आयतों में कहा गया कि जो लोग सूद खाते हैं दरअसल वो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग करने का गुनाह उठा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग करने वाला कभी जीत सकता है? कभी भी नहीं जीत सकता। अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग करने वाला दुनिया में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। अबू जहल जंगे बदर में मारा गया, अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत उसने की थी। दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करने वाला कभी कामयाब नहीं हो सकता, अगरचे के अखबार के अंदर सक्सेसफुल रिच मैन का लक़ब उसे क्यों ना मिल जाए, अगरचे के सूद की बुनियाद पर उस एरिया का मल्टी मिलियन क्यों ना हो जाए, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग करने वाला कभी कामयाब हो नहीं सकता। और अब आइए जरा अहादीस की तरफ और जरा आते हैं। जब तक सूदखोर, सूद खाने वाला जब तक दुनिया में रहता है अल्लाह की लानत उसके ऊपर पड़ते रहती है, उसके घर के अंदर, उसके खानदान के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की लानत पड़ते रहती है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1590, लअनल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व शाहिदैहि, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लअनल्लाहु आकिल रिबा, सूद खाने वाले पर अल्लाह की लानत। सूद अपने बच्चे, मासूम बच्चे और अपने बीवी और अपने औरतों को सूद खिलाने वाले पर अल्लाह की लानत। वह कातिबहु, और लिखाई पढ़ाई करने वाले पर अल्लाह की लानत, यानी हर कोई जो साथ देने वाला है उस पर भी अल्लाह की लानत। वह शाहिदैहि, इस पर जो गवाह बनने वाले हैं उन पर भी अल्लाह की लानत। शेख फौजान हफिज़हुल्लाह ने नुक्ता कहा, वो शाहिदी ही, एक आदमी सूद को देखता है और दिल में बुरा नहीं जानता, उस पर भी अल्लाह की लानत। एक आदमी मिसाल के तौर पे टेबल पर आप बैठे हुए हैं और आपके सामने कोई आदमी बैठकर सूदी कारोबार कर रहा है, आप नहीं कर रहे, आप चाय पी रहे हो सकता, लेकिन खाली आप देख रहे। शाहिद माने मुशाहदे से भी कहते हैं कि एक आदमी देख रहा है और दिल में उसको बुरा नहीं देखा जाता, उसको टोकना चाहिए, अगर टोकता नहीं है, दिल में बुरा भी नहीं जानता, तब तो उस पर भी अल्लाह की लानत। इस हद तक बुरा काम है, इस हद तक बुरा काम है। जब तक सूद खाने वाला दुनिया में रहता है अल्लाह की लानत। लानत का मतलब खैर व बरकत नहीं, घर के अंदर झगड़े, घर के अंदर सुकून नहीं, माल दौलत के अंदर कोई सुकून नहीं, सेहत हो सकता कभी भी गिर जाए, अल्लाह का अज़ाब कभी भी आ सकता है, क्योंकि अल्लाह की मदद है ही नहीं उस घर के ऊपर। और जब ये सूद खाने वाला जब तक ये दुनिया में रहता है तो ये आदमी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद हो ही नहीं सकती, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि यमहकुल्लाहु रिबा, बल्कि उसके अंदर नुकसानात किस्म किस्म के आ सकते। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सूद खाने वालों को बैकआउट कर दिया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बाद ईसाइयों से मुआहदा हुआ कि यकीनन तुम हमारे एरियो में रह सकते हो। क्या कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? अल अमवाल li अबी उबैद, इस किताब के अंदर ये वाकया है, ऑथेंटिक वाकया, कि जब तक तुम ये हमारे एरियो में तुम रह सकते हो, मुआहदा किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन अगर तुम सूद खाओगे तो तुमको इस एरिया से निकाल दिया जाएगा। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में वो नसरानियों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुआहदे की मुखालफत की, उन्होंने इस एग्रीमेंट को तोड़ दिया। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, तुमको रखना हमारे एरिया में सिर्फ इस बुनियाद पर था कि तुम सूद नहीं खाओगे, लेकिन अब तुमने सूद खाना शुरू कर दिया है, लिहाजा उन्होंने अरब के एरियो से नसरानियों को निकाल दिया। अगर आज उमर रज़ी अल्लाह तआला ना जाए, ना जाने कितने मुसलमानों का बैकआउट कर देंगे, क्योंकि कई मुसलमान सूद खाते हैं। अल्लाह हिफाज़त फरमाए। गुज़िश्ता साल यहां पर फ्लड आया, सैलाब आया, नंदियाल में, करनूल में। चलिए थोड़ी देर के लिए अगर हम ये खुशफहमी में अगर हैं, हो सकता है कि भाई नेक लोगों पर अल्लाह की आजमाइशें आती है,
اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ مانیں ہو سکتا ہے کہ یہاں کے سارے لوگ نیک ہوں جس کی وجہ سے اللہ کی آزمائش ہے، تب تو مومن کے لیے اطمینان کی بات ہے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر یہ اللہ کی آزمائش نہیں تھی، یہ عذاب تھا کہ کچھ لوگ جو سود کھا رہے تھے وہ سود کھانے والوں کے خلاف اچھے لوگوں نے نصیحت نہیں کی، ہو سکتا ہے کہ اس بنیاد پر عذاب آیا ہوگا. یہ بھی ہو سکتا ہے، اس پر ہم کو سوچنا چاہیے. کوئی بھی ایک فیصلے پر پہنچ کر مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے خاموشی اختیار کی ہے، کیونکہ بہت سارے مسلمان جو سود کے خلاف ان کو کام کرنا چاہیے تھا الٹا سود کے اندر ہی پڑے ہوئے ہیں. سود کھانے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی کی موت، جب تک دنیا میں لعنت، جب آدمی کی موت ہوتی ہے تو اس کی جب روح نکالی جاتی ہے بڑے سختی سے نکالی جاتی ہے. دلیل سورہ نازعات کی آیت نمبر 1 وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. فرشتے جب اللہ کے نافرمانوں کی روح نکالتے ہیں تو بڑے سختی سے نکالتے ہیں. یعنی جو سود کھاتا ہے وہ سود کھانے والے کو اللہ تعالیٰ گنہگار کہہ رہے ہیں. دلیل کیا ہے کہ سود کھانے والا گنہگار ہے؟ جو میں نے آپ کو دلیلیں دی ہیں اس کے ساتھ ساتھ مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 21450 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اسی طریقے سے ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2274 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. بعض لوگ یہ حدیثیں سنانے میں ذرا شرماتے ہیں، لیکن میں شرمانے والا نہیں ہوں، کیونکہ جب کئی لوگ ہیں یہ حدیثوں کو شرماتے، کہتے ہیں بھئی کیوں آپ شرما رہے؟ تو کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے. ہمارے شرمانے کی وجہ سے آج کئی مسلمان سودی کاروبار میں پڑ چکے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بھی زیادہ شرم والے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہنے میں آپ نے شرم محسوس کی نہیں، کیونکہ حق بات کھلی کھلی بتا دینی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا درہم ربا، اگر کوئی ایک درہم سود کا کھا لیتا ہے 33 مرتبہ زنا کرنے کا گناہ لکھا جائے گا. نعوذ باللہ. 33 مرتبہ زنا. ایک مرتبہ زنا کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں؟ اگر جس نے شادی نہیں کی ہے اگر وہ زنا کرتا ہے، اگر جس نے شادی نہیں کی اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں. اور اگر جس نے شادی کرنے کے بعد زنا کیا اس آدمی کو پتھر مار مار کر یہاں تک کہ وہ مر جائے جب تک پتھر مارا جاتا ہے. ایک مرتبہ زنا کرنے کا یہ گناہ ہے. جو سود کا 1 روپیہ بھی کھاتا ہے وہ 33 مرتبہ زنا کرنے کا گناہ اٹھاتا ہے. ایک عالم صاحب نے کہا اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک آدمی اگر سود کھاتا ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی سود کھاتا ہے تو اس کو 73 قسم کے گناہ ملتے ہیں. اس میں سے سب سے کم گناہ یہ ہے کہ اپنے سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کا گناہ لکھا جائے. ایک عالم صاحب نے اپنے بیان میں کہا اپنی سگی ماں کے ساتھ وہ کرنے کا گناہ لکھا جائے گا. میں نے کہا وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ نے کہا کہ شرم آتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ شرمیلے تھے، ہم سے زیادہ شرم والے تھے، لیکن صحیح بات کیا ہے قوم کو بتا دینا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اس محفل میں اٹھنے سے پہلے ہمارے دل میں ڈر پیدا ہو جائے. جو لائف انشورنس ہم نے کروایا ہے مجھے امید ہے کہ گزشتہ سال ہمارے کئی بھائیوں نے توبہ کی تھی، مجھے امید ہے کہ یہ مجمع اٹھنے سے پہلے انشاءاللہ توبہ کرے گا. انشاءاللہ توبہ کریں گے اور لوگوں کو بھی کروائیں گے انشاءاللہ. کئی بھائیوں نے اگر انہوں نے انشورنس کی پالیسی کروائی ہے لائف انشورنس تو ان کو چاہیے کہ یہ سودی ہے. فکس ڈپازٹ پیسے انہوں نے رکھوائے ہیں فکس اور اس کے اوپر سود حاصل کرتے ہیں اور اپنے معصوم بچوں کو جہیز کے اندر خوشی کے موقع پہ حرام کھلاتے ہیں. نعوذ باللہ. جہیز دے کر اور اس کے اندر فکس ڈپازٹ اس کا جو سود آتا ہے وہ اپنے داماد کو کھلاتے ہیں. کیسی محبت ہے اپنے داماد کے ساتھ کہ داماد کو سود کھلا رہے ہیں. نعوذ باللہ. جہیز. اور اسی طریقے سے جو بینک میں آپ پیسہ رکھتے ہیں اس کے بنیاد پر جو پیسہ حاصل ہوتا ہے وہ بھی سود ہے. لیز جو ناجائز طریقے سے لیز یا رہن آپ سامان رکھتے ہیں اور اس کے بعد جو پیسہ آپ دیتے ہیں کسی کو اور کسی کا سامان لیتے ہیں اور اس کا سامان یا گھر فری میں استعمال کرتے ہیں پھر بعد میں وہ پیسہ بھی لیتے ہیں، سود. یعنی سود کی کئی شکلیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بتلائی ہیں اور یہ سارے کا سارا کام سود والا کرنا گناہ ہے. اور جو گنہگار ہوتا ہے جب اس کی روح نکلتی ہے تو فرشتے سختی کے ساتھ اس کی روح نکالتے ہیں. اتنا بڑا گناہ. معاملہ ختم نہیں ہوا، جب تک دنیا میں رہا اللہ کی لعنت.
جب اس کی روح نکل رہی ہے سختی کے ساتھ روح نکالی جا رہی ہے، جب یہ بندہ مر جائے گا اب کیا ہوتا ہے دیکھیے، سود اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے، کتنی تباہی ہے دنیا میں۔ اگر تباہی ہے تو سمجھ میں آ رہی بات، آپ نے ایک ایسی برائی کو دعوت دے دی ہے کہ جس کی وجہ سے سود آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کے آیت نمبر 100، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ آدمی مرنے کے بعد برزخی زندگی میں رہتا ہے، برزخی ورلڈ۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 2050، صحیح بخاری حدیث نمبر 2075 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 85 کہ اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 معراج ہوئی، ایک تو معراج جسم کے طور پر ہوئی، دوسری معراج خواب میں ہوئی۔ اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ ایک شخص ہے جس کو مرنے کے بعد اس کی روح کو ایک خون کے نہر میں پھینکا گیا، اور وہاں سے اتنی بدبو آ رہی تھی، مرنے کے بعد آدمی کہا رہتا خبر میں رہتا ہم سمجھتے ہیں، لیکن جو روح ہوتی ہے وہ برزخ میں چلے جاتی ہے، اور جو سود کھانے والا ہے اس کی روح کہاں چلے جاتی ہے؟ نہر دم، ایک خون کے سمندر میں یا خون کے نہر میں اس کی روح چلے جاتی ہے۔ آدمی وہاں پر وہ خون کے نہر میں رہتا ہے، بدبو آتی ہے، وہ بھاگ کر کارنش پر آنا چاہتا ہے، ساحل پر آنا چاہتا ہے، فرشتہ پتھر اٹھا کر مارتا ہے، دوبارہ وہ آدمی جا کر پھر واپس اسی نہر میں گر جاتا ہے۔ یعنی سود کھانے والا دنیا میں بھی چین میں نہیں، مرتے وقت پر بھی چین نہیں، مرنے کے بعد بھی برزخی حالت میں بھی چین نہیں، قیامت جب قائم ہوگی تب بھی اسے سکون نہیں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں دنیا میں، سود کے گھر بناتے ہیں، سودی قرضے لیتے ہیں، کار لون، ہاؤس لون، جو سودی قرضے لیتے ہیں ان کو چاہیے توبہ کرے، اٹھنے سے پہلے توبہ کرے، اور اگر اپنے خاندان والوں کو سمجھتے ہیں کہ کوئی خاندان میں ہے یا کوئی محلے میں ہے، ان کو فوراً آج ہی بتائے کہ بھائی توبہ کر لو، بہت بڑی چیز ہے۔ آج ہی ہم نے قرآن اور حدیث سے سن لیا ہے یہ سود پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے۔ قیامت کے دن جب پورے کے پورے لوگ رہیں گے، آدمی کیا چاہتا ہے؟ سب کے سامنے اس کی عزت نہ جائے، یہ آدمی چاہتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سارے لوگ رہیں گے، اور وہ آدمی اس طریقے سے آئے گا جیسا کہ ایک شیطان اگر کسی انسان میں داخل ہو جائے تو جیسے دیوانی حرکتیں کرتے ہوئے آتا ہے، قیامت کے دن سود کھانے والا دیوانی حرکتیں کرتے ہوئے آئے گا۔ نعوذ باللہ، کتنی بڑی ذلت۔ یہ ہے سود کے وہ نقصانات جو قرآن اور احادیث میں بتائے گئے۔ اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح و ترغیب و ترہیب، اذا ظہر الربا والزنا، کہ جہاں کہیں پر بھی سود کھانے والے اور زنا کرنے والے بڑھ جاتے ہیں، احلوا قومہم بعذاب اللہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آنا ہی آنا ہے۔ انہوں نے گویا کہ حلال کر لیا ہے کہ اللہ کا عذاب ادھر رہ جائے۔ اللہ کا عذاب کئی شکلوں میں آ سکتا ہے۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر پتھر برسائے گئے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو طوفان نے ختم کر دیا، عاد و سمود کو چیخ اور زلزلوں نے ختم کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے۔ کم سے کم یہ ہو سکتا ہے کہ سود خور کے زندگی سے سکون نکل جا سکتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اب آئیے، یہ تو قرآن اور احادیث کی روشنی میں ایک مسلمان کے لیے اس کا ایمان کا کمزور ہو جانا اور آخرت کی ناکامی ہو جانا ایک مسلمان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ پھر بھی کہتے ہیں نا کہ نہیں ارشد بھائی، ہم لوگ ذرا دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ذرا دنیاوی اعتبار سے بھی تھوڑے نقصانات بتائیے۔ آئیے ذرا ہم کسانوں سے بات شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد چلتے ہیں ہم لوگ امریکہ کے چکا چون بینکوں کی طرف۔ پہلے ہم شروع کرتے ہیں کسانوں کے نقصانات کے لیے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں 2007، 2008، 2009 اور یہ 2010 لگاتار اگر آپ دیکھتے چلے جائیں گے تو اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہندوستان کے اندر ہر آدھے گھنٹے میں ایک کسان خودکشی کر رہا ہے۔ ہر آدھے گھنٹے میں ایک کسان خودکشی کر رہا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ اس نے سودی قرضہ لیا ہے، پیک اور فصل برابر نہ ہونے کی بنیاد پر۔ اب وہ چونکہ سودی قرضہ ادا نہیں کر سکتا، وہ اور اپنے فیملی کو لے کر خودکشی کر رہا ہے۔
نقصانات اگر آپ دیکھتے جائیں، چار مینار اگر اخبارات آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہمیں خبریں ملتی ہیں کہ چار مینار سے خاتون نے اپنے آپ کو گرا لیا اور ایک آدمی نے اپنے گھر سمیت سب کو زہر دے کر اور اپنے آپ کو اس نے ہلاک کر دیا۔ نتیجہ نیچے ہیڈنگ ہوتی ہے، نیچے لکھا جاتا ہے چونکہ یہ شخص سودی قرضہ ادا نہیں کر پا رہا تھا اور سود کو ادا نہیں کر پا رہا تھا۔ اور بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ سود کھانے والا گویا کہ 33 مرتبہ زنا کرنے کا گناہ لکھا جائے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ سود کا گناہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ زنا کا گناہ سمجھ میں نہیں آ رہا، انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گا اس محفل میں، تھوڑے سے ٹائم میں انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ سود زنا سے بدتر کیوں ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی اہم مثال دے سکتے ہیں کہ ایسے کئی عورتیں جن کے شوہر سودی قرضہ انہوں نے لیا، جب وہ سودی قرضہ وہ شوہر ادا نہیں کر سکتا تھا، نتیجے میں وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گیا، اور جو سودی قرضہ دینے والا شخص ہے وہ پابندی سے آ کر اس عورت کو ستایا کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ عورت فحش خانے میں چلے گئی۔ یعنی ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہاں تک کہ وہ عورت فحش خانہ چلانے والی بھی بن گئی۔ ان سے پوچھا گیا، بہت سارے لوگوں سے انٹرویو لیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جس وقت پر ہم سودی قرضہ ادا نہیں کر سکتے تھے، ہم کو تنگ کیا جاتا تھا، ہم مجبور ہو کر اپنا جسم بیچنے کے لیے تیار ہو گئے تھے تا شاید کہ ہم سودی قرضہ ادا کر پائیں، لیکن سودی قرضہ تو ادا ہوتا رہا یا نہیں، لیکن دوسری طرف فحش کی عادت لگ گئی۔ نعوذ باللہ، ایسے بھی واقعات ہیں۔ آپ منصف اور سیاست اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہاں تک بتایا گیا، ایک تو عزت پر حملہ ہو رہا تھا، اس سے خطرناک تو یہ ہے کہ آج کل تو ایمان پر بھی حملہ ہو رہا ہے۔ بعض دشمن، اسلام دشمن تحریکوں نے یہ فنڈ قائم کیا۔ مسلمان تو بیت المال کا فنڈ قائم نہیں کرتے، الحمدللہ شروعات ہوئی، اللہ تعالی ہم سب کے ذریعے سے اس کو تقویت بنا دے، ذریعہ بنا دے، لیکن غیر بعض دشمن، اسلام دشمن تحریکیں فنڈ جمع کر رہی ہے کہ وہ مسلمان خواتین یا وہ مسلمان کمزور جو سودی قرضہ ادا نہیں کر سکتے، ہم ان کی طرف سے، گلبرگہ کا واقعہ میں آپ کو جو سنا رہا ہوں، میں نے تراشا سنبھال کر رکھا تھا، شاید میں بتاتا اگر میرے پاس محفوظ رہتا تو اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ گلبرگہ کے اندر کہا کہ ہم تمہارا سود سمیت قرضہ ادا کرنے کے لیے تیار ہے، شرط یہ ہے کہ تم اپنے گلے میں کراس پہن لو، شرط یہ ہے کہ تم تھوڑا سا اپنا مذہب چینج کر لو تو تمہارے سودی قرضہ ادا کرنے کے لیے بھی تیار۔ یعنی کہ اسلام دشمن تحریکیں آج فنڈ جمع کر رہی ہیں سود میں مبتلا مسلمانوں کو اسلام سے نکالنے کے لیے۔ کل تک عزت پر حملہ ہو رہا تھا، اب ایمان پر حملہ ہو رہا ہے۔ اے مسلمانوں، کتنے نقصانات ابھی دیکھنا پسند کرو گے۔ ہمارے اندر غیرت کیوں چلے گئی؟ اور عام طور پہ سود کا جو نقصان ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ گھر میں شراب پینے والے کو آنے نہیں دیتے ہم، زنا کرنے والے کو گھر میں آنے نہیں دیتے، اس سے زیادہ سود کھانے والے کو گھر میں آنے نہیں دینا چاہیے، بیک آؤٹ کرنا چاہیے اس کا، کیونکہ یہ شراب سے اور زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں بھئی شراب سے بڑا گناہ کیوں ہے، سمجھ میں نہیں آتا کئی لوگوں کو یہ گناہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کہتے ہیں کہ بھئی چوری، ایک آدمی سے اگر پوچھا اگر آپ کے گھر میں کوئی چور آ جائے اور آ کر چوری کر لے، اور پھر اس کے بعد جب آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ تم نے 500 کی نوٹ کیوں چوری کی، تو وہ کہتا ہے یہ 500 کی نوٹ بھی وہی ہے جو آپ نے حلال طریقے سے 500 کی نوٹ کمائی ہے، یہ دونوں بھی برابر ہے، آپ مجھے کیوں پکڑ رہے؟ تو آپ کہیں گے طریقہ تمہارا الگ ہے، میرا طریقہ الگ ہے۔ بالکل اسی طریقے سے سود کا نوٹ دیکھنے میں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ حرام کیوں ہے، لیکن اگر آپ اس کے نقصانات دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اب آئیے ذرا میں مقامی نقصانات سے ذرا عالمی اور انٹرنیشنل نقصانات کی طرف چلتا ہوں۔ سود کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ بیونڈ ڈیپینڈنسی کلچر، جیمز رابرٹسن اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ سود کی وجہ سے امیر امیر ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب غریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 2007 میں انڈیا نے جو قرضہ لیا تھا باہر کے ملکوں کا، ہم مسلمان جب سود کی بات کر رہے ہیں تو دراصل ہمارے اپنے ملک کی ہمدردی کی بات کر رہے ہیں۔ ہندوستان RBI ریزرو بینک آف انڈیا 17 مارچ 2007 2008 2009 کی جو اسٹیٹسٹک بتلاتی ہے 201.4 بلین ڈالر کا ہندوستان نے قرضہ لیا۔ 2008 کے اندر 251 بلین ڈالر ہو گیا، پھر اس کے بعد 2009 جب آیا تو یہ 290 تک چلا گیا، 290 بلین ڈالر قرضہ۔ 17 مارچ
2007 के अंदर जो रिपोर्ट बताई गई थी वो ये है कि 201.4 बिलियन डॉलर का हिंदुस्तान ने कर्जा लिया, जिसके ऊपर हिंदुस्तान को 16 बिलियन डॉलर सूद अदा करना। कब 201.4 बिलियन डॉलर कर्जा कब अदा होगा, सूद कब अदा होगा? इससे खतरनाक तो अफ्रीका के हालात है। अफ्रीका में जो 1 रुपया उन्होंने सूदी कर्जा कभी लिया था, आज उनको $1 के बदले में $7 सूद भरना, यानी कि सूद तो डॉलर से भी ज्यादा, जो कर्जा लिया गया था उससे भी ज्यादा सूद बढ़ गया है। $1 जो उन्होंने कर्जा लिया था, आज उनको पलटा कर सूद कितना देना है, $60 पे करना है। कितना बड़ा नुकसान है। ये वो पहला नुकसान है जो इंटरनेशनल लेवल पर मैंने आपको बतलाया, यानी इनबैलेंस इकोनॉमी, जिसका नुकसान ये हुआ कि आज दुनिया के 155 मुल्क है जिनको थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं, गरीब मुल्क, पिछड़े हुए मुल्क, जिनके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं है, गरीब मुल्क, फकीर मुल्क। नतीजे में यह हो रहा है कि कई हजरात उसमें से बिलो पॉवर्टी लाइन में, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब यह है कि जिनके पास रात में सोने से पहले खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इनको कहते हैं कि वो ममालिक 155 मुल्क है जहां पर ऐसे लोगों की तादाद कसरत से पाई जाती है। वजह क्या है? क्योंकि ये मुल्क सूदी कर्जे में पड़े हुए, अमीर अमीर होता चला जाता है, गरीब गरीब होता चला जाता है। सेकेंड, इंटरनेशनल नुकसान, इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि माल पड़ा हुआ रहता है लेकिन बहुत ही महंगा रहता है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने कोई कंपनी खोली, अगर मैं चाहता हूं कि कोई माइक या कोई गिलास प्रोड्यूस करूं, कोई निकालूं, तो मैं क्या करता हूं, इतने पैसे लगाता हूं ताकि मुझे प्रॉफिट मिल जाए, नुकसान में तो नहीं बेचूंगा। नतीजे में एक आदमी क्या करता है, ठीक है, जो भी मटेरियल है वो सारा मटेरियल, कितने लेबर लगे, कितने काम करने वाले लगे, मैं सबकी कीमत डालते चला जाता हूं। अचानक मुझे याद आता है मुझे एक सूदी कर्जा भी भरना है। तो मान लीजिए कि अगर माइक की कीमत 2000 रुपए है, अचानक उसको याद आता है सूदी कर्जा भी भरना है। 2000 की चीज अचानक क्या होती है, 2500 हो जाती है। वो 500 क्या है, जो उसने सूदी कर्जा लेकर ये सामान बनाया है उसको वो सूदी कर्जा अदा कर रहा है। नतीजे में 2000 की चीज कितनी हो गई, 2500। इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। दूसरा नुकसान, कीमतें बढ़ जाएंगी। अगर सूद बढ़ता जाएगा तो फिर दिन ब दिन गिरानी बढ़ते चले जाएगी, नुकसान। तीसरा नुकसान, रिसेशन का मतलब फिल वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो रिसेशन आया है, आन की आन में चमकते बिल्डिंग खंडर में तब्दील हो गए। कई वो बिल्डिंगें जो बन रही थी, आप देख लीजिए बड़े बड़े शहरों में जाकर देख लीजिए, कई बिल्डिंगें जो ठहरी हुए खंडर बने हुए, आज वहां पर सांप और बिच्छू पड़े हुए। वजह क्या है? क्योंकि जो पैसा उनको आना था, बैंक ही पैसों से खाली हो चुकी है रिसेशन की बुनियाद पर, सूद की बुनियाद पर, जिसपे आप डिटेल में, मेरी एक सीडी है द इस्लामिक सोल्यूशन फॉर रिसेशन इन्फ्लेशन, उसमें डिटेल मिल सकते हैं कि आखिर नुकसान कैसे आए। और सूद का नुकसान यह हुआ कि रिसेशन आया। रिसेशन का नुकसान यह हुआ कि कई ऐसी मुलाजमतें, नौकरी करने वाले जो बड़ी बड़ी नौकरियों पर थे, silicon.com के मुताबिक हर 10 सेकेंड के अंदर एक आदमी का जॉब चला गया। हर 10 सेकेंड के अंदर एक आदमी का जॉब चलेगा। इतने बड़े पैमाने पर कई लोगों के जॉब चले गए और वो कर्जदार हो गए। कल तक जो हंसते खेलते फैमिलीज थे, आज वो लोगों के सामने कर्जे मांग रहे बाहर से आकर। ये हालात हो चुके। बल्कि मैंने शारजा के एयरपोर्ट के बगल में मैंने देखा कि वहां पर बहुत बड़ा एक मैदान है कि जब वहां के लोगों की नौकरियां चले गई तो इससे पहले के कार, और जो उन्होंने कार लोन लिया, जो हाउस लोन लिया, इससे पहले के सूद लेने वाला उनको लेने आए, वो एयरपोर्ट के पास कार छोड़कर भाग गए। आज एयरपोर्ट के बगल में हजारों कारें ठहरी हुई हैं जिनके असल मालिकिन दूसरे मुल्क में बैठे हुए हैं और अपने जॉब के इंतजार कर रहे हैं। गाड़ियां खड़ी हो गई, हंसते खेलते फैमिलियों के चेहरों से खुशी चले गई और बड़े बड़े बिल्डिंग खंडर में तब्दील हो गए। इससे बढ़कर नुकसान ये है, लेहमन ब्रदर्स और AIG, दो बड़ी दुनिया की बैंकें हैं, 61.9 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ और एक का 536 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। दोनों के गिरने के थे। अमेरिका की बहुत बड़ी बैंकें हैं, ये दोनों जब गिरी तो इनकी बात, इनके पादाश में, इनके रिजल्ट में 757 बैंक पूरे के पूरे बैंकरप्ट हो गए, पॉपर हो गए। नतीजे में
کئی کریڈٹ کرنچ ہے. کریڈٹ کرنچ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پروجیکٹس موجود ہیں, آپ جا کر دیکھ لیجئے, جتنے بڑے بڑے بزنس مین ہیں پورے پریشان ہیں. کریڈٹ کرنچ مطلب یہ ہے کہ پروجیکٹس موجود ہے, بلڈنگ بنانا سب تیار ہے, لیکن پیسہ ہی نہیں ہے بینکوں کے اندر کہ آپ کو پیسہ دے سکے اور آپ کا کاروبار آگے بڑھ سکے. اور ایک نقصان ایکومولیشن آف منی. ایکومولیشن آف منی کا مطلب کیا ہے؟ مال کے اندر, سب بزنس کے اندر کامیابی کی نشانی یہ ہے کہ بزنس کے اندر مال پھیلتا رہے, مال آپس میں ملتا رہے, اور مال کہیں پر ایک جگہ پر جامد نہ ہو جائے, سکڑ نہ جائے, ایکومولیٹ نہ ہو جائے. اگر آپ تعجب کریں گے, فی الوقت پوری دنیا میں اگر میرے اور آپ سب کے جیبوں میں سے اگر ہم پیسے نکالیں گے تو ہمارے جیبوں میں سے پوری دنیا میں فی الوقت کتنا پیسہ پایا جاتا ہے آپ جانتے ہیں؟ CIA فیکٹ بک 2008 کی رپورٹ کے مطابق فی الوقت پوری دنیا میں $65.61 ٹریلین پائے جاتے ہیں. پوری دنیا میں اتنا پیسہ پایا جاتا ہے فی الوقت, $65.61 ٹریلین. آپ جانتے ہیں اس میں کا 2/3 پیسہ, 2/3 یعنی کہ ثلثین, یعنی کہ 1/2, اس میں کا یعنی کہ ثلثین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا جو معاملہ ہے کہ یہ پورے مال میں $65.61 ٹریلین میں کا 2/3 پیسہ کتنے لوگوں کے ہاتھ میں آپ جانتے ہیں؟ پورے دنیا کے اگر 50% لوگوں کے ہاتھ میں اگر یہ مال ہے تو بات سمجھ میں آ رہی, پورے دنیا کے 50% لوگوں کے ہاتھ میں یہ مال نہیں ہے. اچھا جان دو, ٹھیک ہے, پورے دنیا کے 10% لوگوں کے ہاتھ میں یہ مال ہے, نہیں. پورے دنیا کے 1% لوگوں کے ہاتھ میں اتنا بڑا مال ہے, نہیں. کہہ رہے ہیں 0.15 لوگوں کے ہاتھ میں 2/3 پیسہ رکھا ہوا, باقی کا جو 1/3 پیسہ ہے وہ 99.85 لوگوں کے ہاتھ میں, میرے اور آپ کے, یعنی کہ خالی 1/3 پیسے پہ ہم لوگ لائف گزار رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں ایکومولیشن, یعنی کہ پیسہ ایک طرف جمع ہو جائے. سورہ حشر سورہ نمبر 59 کے آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان کیا کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, ایسی اکنامی نہیں بنانا چاہیے کہ مال جا کر صرف مالداروں کے پاس رہ جائے اور غریب بیچارے پہ ترستے رہے. لیکن اس کے مقابلے میں اسلام کیا کرتا ہے؟ زکات کا سسٹم دیتا ہے. مثال کے طور پہ $65.61 ٹریلین میں سے جو صرف مالدار ہیں, 0.15 جو مالدار ہیں, اگر یہ لوگ اپنے مال میں کا 5% خیرات کر دیتے اللہ کی راہ میں تو 130 ملکوں کا سود اور قرضہ سوبدا ہو جائے گا. اور اگر یہ لوگ اپنے مال میں کا 10% خیرات کر دیتے ہیں تو دنیا کے سارے جتنے بھی غریب جن کے پاس روٹی نہیں ہے اور جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے سونے سے پہلے, ان سب کو روٹی مل جائے گی, ان سب کا پیٹ بھر جائے گا. اور اگر یہ لوگ اپنے مال میں کا صرف 2.5% نکالے, اسلام زکات کتنا مانگتا ہے؟ 2.5%. کہا کہ اگر یہ اتنے مالدار 0.15 کی بات کر رہا ہوں میں, اگر یہ مالدار اپنے مال میں کا صرف 2.5% نکال دے, دنیا میں جتنے بھی بلو پاورٹی لائن ہے وہ ابو پاورٹی لائن ہو جائے. ایک طرف زکات کے یہ فائدے, وجوب الصدقات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ زکات اور صدقات کو بڑھاوا دے کے رہے گا. یمحق اللہ الربا, ربا کی وجہ سے نقصان ہوتا رہے گا. دنیا 155 ملک آج غریب ہو گئے, آج ان کو تھرڈ ورلڈ کنٹری کہا جا رہا ہے, نانے شبینہ کے لیے ترس رہے ہیں, جاب کے لیے ترس رہے ہیں, اتنے بڑے نقصانات ہو رہے ہیں. اور یہ سود کے جو میں نے آپ کے سامنے نقصانات بتلائے ہیں اس کے باوجود بھی کچھ غلط فہمیاں ہیں. پہلی غلط فہمی, لوگ کہتے ہیں سود کے بغیر کاروبار نہیں چلتا, سود کے بغیر دنیا نہیں چلتی, دنیا چلی نہیں سکتی. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 3 بر اعظموں پر حکومت کی, اور یہ 3 بر اعظموں پر جب انہوں نے حکومت کی تو یہ پوری کی پوری حکومت سود کے بغیر چلائی انہوں نے, الحمدللہ. اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ یہ ہے, الاموال میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حال یہ تھا کہ بعض اوقات کھانے کو مشکل ہوتی تھی, لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مدینے کا حال یہ تھا کہ مدینے میں ڈھونڈنے کے باوجود بھی زکات لینے والا نہیں ملتا تھا. یہ سب تک فائدے زکات کی وجہ سے. لوگ کہتے ہیں کہ سود کے بغیر دنیا نہیں چلتی. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ایمان کے پختہ تھے, مسلمانوں ہمارے اندر ایمان کی پختگی بڑھانے کی ضرورت ہے. ہمارا گھر نہیں چل سکتا, وہاں تو 3 بر اعظم چلایا کرتے تھے وہ لوگ, 3 بڑی بڑی
हुकूमतें, 3 बर्रे आजमों की हुकूमत वो लोग संभाला करते थे। दूसरी गलत फहमी, मान लो कहते हैं नहीं ये तो दारुल हर्ब है, कहते दारुल हर्ब यानी कि प्लेस ऑफ वॉर। कहां है प्लेस ऑफ वॉर? अच्छा, अगर प्लेस ऑफ वॉर है यानी जंग की जगह है तो फिर जंग छोड़ के सूद खा रहे, ये तो अजीब लॉजिक है, उल्टी लॉजिक है, उल्टी नैया बह रही इधर। कह रहे कि दारुल हर्ब है लिहाजा सूद खा सकते, दारुल हर्ब है तो आपको जंग करना चाहिए। फिर अगर मालूम हो गया हुकूमत को कि भाई लोग दारुल हर्ब का अकीदा रख रहे, इसीलिए जमीयत उलमा हिंद ने ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तान दारुल हर्ब नहीं है, दारुल अमन है, ये प्लेस ऑफ एग्रीमेंट है, ये प्लेस दारुल मुआहिदा है, यहां पर अमन के साथ है, दारुल हर्ब नहीं है। और अगर दारुल हर्ब हो भी जाए तब भी ऐसी कोई सही हदीस नहीं है कि जो ये बतलाती है कि दारुल हर्ब में सूद हलाल हो जाएगा। कल के दिन लोग कहेंगे दारुल हर्ब है, ये प्लेस ऑफ वॉर है, कहकर फिर जिना को भी हलाल कर देंगे, नौजुबिल्लाह, फिर तो शरीयत कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। तीसरी चीज, बाद लोग कहते हैं कि नहीं फिर सूद के बगैर चारा नहीं है, फिर हमें कोई आप हल दीजिए। आसान हल है, अगर आप चाहें तो 10 मुसलमान मिलकर आपस में हम फिक्र हम ख्याल मुसलमान मिलकर मसले का हल कर ले सकते हैं आपस में। ठीक है, बैतुल माल बड़े लेवल पर कायम होता है तो बहुत बड़ी बात है, अगर मुल्क की सतह पर कायम नहीं होता, जिली सतह पर कायम नहीं होता, शहर की बुनियाद पर कायम नहीं होता, कम से कम 10 अफराद खानदान के सही खानदान के लोग आपस में मिलकर ज्वाइंट वेंचर खोल सकते हैं। ज्वाइंट वेंचर का मतलब क्या है? बाद लोग कहते हैं नहीं मुसलमानों में इतना इत्तेहाद नहीं हो सकता, पैसे हम जमा करके मुत्तहिद नहीं हो सकते। यूके और यूएसए में गैर मुस्लिम यूएसए मुत्तहिदा अल उममुल मुत्तहिदा वो लोग मिलकर हुकूमत चला सकते हैं, तो क्या हम 10-12 लोग मिलकर हराम कमाई से नहीं बच सकते? जरूर बच सकते। अल्लाह का तक़वा पैदा कीजिए, डर पैदा कीजिए। हम ख्याल और हम फिक्र या महल्ले के कुछ लोगों को लेकर, खानदान के कुछ लोगों को लेकर क्या कीजिए, मान लीजिए कि आपके पास 25 साल है, आपके पास 50 साल है, आपके पास 50 साल है, 10 लोगों को जमा कीजिए, 3 लाख में अच्छी खासी जमीन आ जाती है, 3 लाख में अच्छी खासी जमीन आ जाती है। मस्जिद के किसी मुतवल्ली को या खानदान के किसी अच्छे आदमी को या कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी को या कोई वकील को लेकर एक पेपर बनाइए, इसमें मेरा इतना पैसा है, इसमें मेरा इतना पैसा है, इसमें मेरा इतना पैसा है, हम सब ने मिलकर 10 लोगों ने मिलकर फला जगह पर जमीन ली है, 6 महीने के बाद हो सकता है जमीन की वैल्यू बढ़ जाए। अगर जैसे 6 महीने के बाद जमीन की वैल्यू बढ़ जाए, जिसका जितना पैसा होगा उसके रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट आ जाएगा, बच्चों की फीस भी अदा हो जाएगी, घर का मसला भी हल हो जाएगा, हराम कमाई से ही बच जाएंगे। हम अगर अलग अलग रहकर जीना चाहते हैं, यार शेख अपना अपना देख वाली पॉलिसी पर अगर चलते हैं, तो ये कौम को कभी भी समयाना व आताना वाली कम्युनिटी के बरकतें नहीं मिल सकती। आज हम कहते हैं समयाना, वो सहाबा कहते हैं समयाना व आताना, हुक्म आ गया हराम है रिबा खत्म, दूसरी बात ही नहीं, समयाना व आताना। आज हम क्या है, समयाना व समझना व आताना। क्या कहते हैं हम? समयाना, पहले हमने सुन लिया, ठीक है मौलाना आपका बयान सुन लिया, अब जाके घर में तकिए पे सर रख के समझेंगे, समझ में आया तो ठीक है, तब भी समझ में आ भी गया तो देखेंगे, आपकी बात कबूल करना नहीं करना बात की बात। समयाना समझना में ये भी अटके हुए, आताना तक तो उसके बाद भी नहीं आ रहे। लेकिन वो सहाबा इकराम थे समयाना व आताना। ये मजमा भी अगर समयाना व आताना पर इस टॉपिक पर अमल कर ले तो इंशाअल्लाह ये सारा का सारा मेरा बोलना इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे दिलों के अंदर हराम की के जो नहूसत और नुकसान है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका एहसास पैदा कर दे। बाज़ ये कहते हैं हिंदुस्तान जो मुल्क है, ये मुल्क के अंदर ये सारी चीजें मनवाना मुश्किल है, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल गलत बात है। हिंदुस्तान आपको ये राइट देता है, 25A हिंदुस्तान का जो दफा है उसके अंदर ये बताया गया कि आप शान से अपने रिलीजन पर चल सकते हैं, कोई जबरदस्ती आपको अपने रिलीजन के बाहर नहीं कर सकता। आप आजादी के साथ अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, बल्कि उसकी तरफ बुला भी सकते हैं। अल्लाहु अकबर। हिंदुस्तान के अंदर क्या कानून पाया जाता है? जमहूरी कानून, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि अगर आप तबलीग करेंगे, बयानात करेंगे, ज्यादा ज्यादा बोलेंगे, मुसलमान होते 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 गैर मुस्लिम अगर सब कन्विंस हो जाएंगे, मान लीजिए कि कल के दिन मेजॉरिटी आपकी हो गई, आप ज्यादा मेजॉरिटी वाले ये बोल दिए कि नहीं भाई वाकई हिंदुस्तान में सूद बैन हो जाना चाहिए, तो हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक सूद बैन हो सकता। हक़ तंसीख कहते हैं इसको, अमेंडमेंट, यानी हिंदुस्तान के RBI के कानून में भी तब्दीली ला सकते हैं आप कहेंगे ये बड़ा मुश्किल काम दिख रहा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। श्रीलंका के अंदर मुसलमान 8% है, कितने परसेंट है?
8%। श्री लंका के अंदर मुसलमान कितने हैं? सिर्फ 8% मुसलमान हैं, लेकिन उन्होंने वहां पर पाए जाने वाले बुद्धिस्ट, हिंदू, क्रिश्चियन सबको उन्होंने उसके नुकसान से बाखबर करके आज वहां के रिजर्व बैंक के अंदर तब्दीली ला चुके हो। यहां तो मुसलमान माशाल्लाह 20 करोड़ की आबादी में है, और यहां पर आप जानते हैं यहां पर जो हिंदू पाए जाते हैं, ऋग्वेदा बुक नंबर 3 उसका हिम नंबर 35 और उसकी वर्ष नंबर 14 के मुताबिक, ऋग्वेदा के मुताबिक भी सूद नहीं खाने का। मतलब क्या क्लास? हिंदू भी साथ में हो गए। अब क्रिश्चियनों को लेना है, एक्सोडस चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 24, क्रिश्चियन भी साथ में हो गए, क्योंकि बाइबल के हिसाब से उनको भी सूद नहीं खाने का है। अब बुद्धिस्ट बच गए। बुद्धा ने कहा ब्रीडिंग ऑफ मनी इज प्रोहिबिटेड, बुद्धा ने कहा कि सूद नहीं खाना चाहिए, बुद्धिस्ट भी साथ में हो गए। अब बच गए कौन? एथियस। एरिस्टोटल और प्लूटो ने कहा कि सूद नहीं खाना चाहिए, एथियस भी साथ में हो गए। सारे सही फलसफी साथ हो गए, सब कह रहे हैं कि सूद नहीं खाना चाहिए। बुद्धिस्ट बरीशा बंकमर्क, जिन्होंने पीएचडी की सही किस तरीके से इकोनॉमिक सिस्टम जो 155 मुल्क गरीबी का शिकार हो चुके हैं, किस तरीके से इनको नजात दिलाई जाए, तो ये बुद्धिस्ट थे। लेकिन जब इन्होंने पीएचडी की, पीएचडी खत्म करने से पहले उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। थाईलैंड के रहने वाले उन्होंने कहा सिर्फ इस्लामी माशी निजाम ही दुनिया को बचा सकता है। यहां तक कि आप ताज्जुब करेंगे, एक तरफ बुद्धिस्ट का ये बहुत बड़ा प्रीस्ट आपको कह रहा है कि इस्लामी निजाम ही बचा सकता है, दूसरी तरफ ईसाई और कैथोलिक का पोप, आप जानते हैं 2009 15 अप्रैल रोमानो bloomberg.com से जो रोमानो अखबार छपता है, उसके अंदर ये कैथोलिक जो वेटिकन के अंदर जो कैथोलिक का प्रीस्ट सरदार पाया जाता है, उस शख्स ने कहा कि दुनिया अगर चाहती है कि माशी बहरान से निकले तो उनको चाहिए कि वो इस्लामी माशी निजाम कायम करे। खत्म, ईसाई भी साथ में हो गया। हिंदुओं का के बड़े सीतारमना दोहा खतर 15 अप्रैल 2008 की रिपोर्ट, 15 अप्रैल 2008 की रिपोर्ट, कैथोलिक की जो थी 15 अप्रैल 2009 की रिपोर्ट थी। दोहा खतर में जो ग्रुप ऑफ बैंकिंग का एक हिंदू जो इकोनॉमी में माहिर है हिंदू, वो कह रहे हैं अगर मुआशी बहरान से निकलना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ इस्लामी मुआशी निजाम से ही निकल सकते। और क्या चाहिए? फिलोसोफर आपके साथ है, हिंदू मजहबी किताबें आपके साथ है, क्रिश्चियन मजहबी किताबें साथ है, फिर किस बात की देर है कि हिंदुस्तान के अंदर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आप सामने जाकर कहेंगे ये लो मेजॉरिटी ये है, लिहाजा कानून में तनसीख भी कर सकते हैं, हक तनसीख इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जाकर कह सकते हैं कि देखो इतने सारे लोग, इतने सारी मजहबी किताबें, इतना सारा फलसफा, और सबसे आगे बढ़ बढ़कर सबसे ज्यादा कुरान मजीद सूद के कंडम का ऐलान करता है। और अब दूसरा जो मेरा पहलू है उस पर 5 मिनट में कहकर मैं अपनी बात खत्म कर देता हूं, और मेरे 45 मिनट भी खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। पहला पहलू था सूद के नुकसानात। मैंने आपको इंटरनेशनल, नेशनल, घरेलू, जिस्म के अंदर के बाहर के सारे नुकसानात मैंने आपको बता दी। इसके बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर अल्लाह ही रहम करेगा, अल्लाह हिफात पड़े। चलिए मुआहिदा करते हैं कि हम इस साल लगातार अनथक मेहनत करेंगे कि अपने महल्ले और अपने फैमिली और अपने घरों के अंदर से सूद को निकाल कर रहेंगे इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ये भी काफी है, इंशाअल्लाह भी होता है तो इंशाअल्लाह एक दिन ये सीढ़ी है, ये ब्रिज है एक तकमील के लिए, इंशाअल्लाह शुरुआत होगी। अब आइए, ये तो नुकसान सूद के मैं आपको बतला रहा था। अकले हलाल यानी हलाल कमाई की अहमियत, इस पर मैं आपको 3 हदीसें सुनाकर मैं अपनी बात खत्म कर देता हूं। पहली हदीस, हलाल कमाई की अहमियत क्या है? मशहूर हदीस शरीफ है, ला तजालू खदमा इब्ने आदम, इब्ने आदम का पैर क़यामत में हिल ही नहीं सकता जब तक के, यानी हिसाब और किताब इतना करा लिया जाएगा, उसका पैर हिल नहीं सकता, वो आगे जन्नत के लिए जाने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, वो आगे जा ही नहीं सकता जब तक के उससे 4 सवाल ना कर ले जाए। उसमें से एक सवाल जो अहम है वो क्या है? वअन मालिन, उसके माल के बारे में पूछा जाएगा कि उसका जो माल आया और उसका माल जो जहां पर भी गया दोनों भी हलाल होना चाहिए। बाद लोग क्या करते हैं, हराम माल कमाते हैं और हलाल मुर्गी ढूंढते हैं। भाई हलाल मुर्गी है आपके पास, हलाल मुर्गी है, मैं तो सिर्फ हलाल मुर्गी खाता हूं। अच्छा पैसा कहां से आ रहा? हराम पैसा लेकर हलाल मुर्गी ढूंढ रहे। क्या तकवा है भाई, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे तकवे को।
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ من اینا اکتسب من اینا اکتسب، کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچہ کیا، دونوں کے بارے میں سوال ہوگا. کہاں پر خرچہ کیا؟ بہت سارے مسلمانوں کا تقویٰ صرف اس سائٹ پر ہے، حلال مرغی ہونی چاہیے، دیکھو بھائی بسم اللہ کر کے ہونا چاہیے، ادھر کوئی پرابلم نہیں، ادھر سے کیسے بھی آئے چلے گا. نعوذ باللہ. یہ حدیث شریف. دوسری حدیث شریف کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب رجل اشعث واغبر، یعنی بعد ایسے بھی حاجی حج کو جائیں گے، اگر اس نے حج کیا اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، مٹی سے دھول سے اٹے ہوئے ہیں، اور اغبرا، مٹی کی وجہ سے اس کے کپڑے اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، یعنی بالکل پریشانی کی کیفیت میں بیچارہ تھکا ہوا ہے کیونکہ بہت دور سے آیا ہے، چل کر جا رہا ہو، تکلیف اٹھا کر حج کر رہا ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ واقعی اس کا حج قبول ہو جانا چاہیے، لیکن اللہ کو اس پر ترس نہیں آئے گا. جب وہ اللہ سے پکارے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا کو منہ پر مار، حاجی کی دعا منہ پہ مار دے رہے. کیوں؟ مطعمہ حرام، کیونکہ اس کا کھانا پینا پورے کا پورا حرام ہے. وملبسہ حرام، اس نے جو پہنا ہے وہ حرام ہے. اگر حرام چیزوں کے ذریعے سے کھاؤ گے پیو گے، اور ایک حدیث میں غذی بالحرام، اگر حرام کے ذریعے سے جسم کو اگر کسی نے 1 انچ بھی پالا تو پھر وہ جہنم کے لیے ہی زیادہ سزاوار ہے. استغفر اللہ. یہ حدیث شریف. تیسری حدیث شریف صحیح الجامع الصغیر کی، کہ میں جو حدیثیں سنا رہا ہوں آتھینٹک حدیث ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ اس کو آتھینٹک کہا، کہ ایک شخص اپنے پوٹلی میں اپنے کپڑے کے اندر حرام اور حلال دونوں درہم، یعنی حلال طریقے سے اور حرام طریقے سے دونوں مکس کر کے لے کر جا رہا تھا. اچانک ایک بندر آتا. اس زمانے میں جو کشتی تھی اس کا ڈسکرپشن یہ آ رہا ہے کہ وہ کشتی ایسی لمبی تھی کہ بعض کشتی کے کنار کونے میں جو لمبی ایک لکڑی کی ایسی ہوتی جا کر درخت کو لگ رہی تھی. ایک بندر آیا، آ کر اس آدمی کو جو کہ وہ کشتی میں اس تھیلی کو لے کر جا رہا تھا، اس تھیلی کے اندر حرام اور حلال دونوں بھی دینار اور درہم تھے. بندر آیا اور آ کر اس نے اس تھیلی کو لیا اور وہ کشتی کے کنارے بیٹھ گیا، درخت کے پاس بیٹھ گیا، اور اس کے بعد کشتی موجود تھی درخت کے قریب میں. اس پوٹلی میں سے جو حرام دینار یا درہم تھا وہ پانی میں پھینکتا تھا، اور جو حلال دینار اور درہم تھا وہ کشتی میں پھینکتا تھا. عام طور پر نیا واقعہ اتنے لوگ سمجھتے ہیں من گھڑت ہے، من گھڑت میں صحیح ہے، آتھینٹک ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ نے اس کو آتھینٹک کہا کہ یہاں تک کہ اس نے وہ سارے درہم اور دینار جو حلال تھے وہ کشتی میں پھینک دیے، اور وہ سارے دینار اور درہم جو حرام تھے اس نے پانی میں پھینک دیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مثال سے ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ حرام اور حلال کا احساس پیسوں کے معاملے میں ایک بندر کو بھی ہے لیکن آج کے انسان کو نہیں. کتنی مثال ہے سمجھنے کے لیے. ایک جانور کو بھی احساس ہے کہ حرام کمائی نہیں ہونی چاہیے، حرام کمائی پانی میں پھینک دینی چاہیے، صرف حلال کمائی کو استعمال کرنا چاہیے. لیکن آج کا انسان اور مسلمان حرام اور حلال میں فرق نہیں کرتا. نعوذ باللہ من ذالک. ایک آخری بات بتا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. لوگ کیا کہتے ہیں جب بھی ہم عالموں کے بیان سنتے یہ حرام وہ حرام، ہر چیز حرامی دکھتی. مول صاحب حلال دکھتا اس نے کچھ بھی. اب شیئر بازار کے بارے میں اگر میں بولا تو شیئر بازار کے کئی کمپنی ایسے ہیں جو بڑے بڑے کمپنیاں ہیں، ہم ابھی ڈھونڈ رہے ہیں، انشاءاللہ جیسے ہی ہم کو حلال کمپنیاں ملیں گے ہم اعلان کریں گے. لیکن ابھی تک بھی شیئر بازار کا چونکہ سوال آیا ہے تو شیئر بازار میں جو کمپنیاں 11,000 کمپنیاں NSE BSE کی پائی جاتی ہیں، اس میں کہ اکثر کمپنیاں سودی کاروبار میں ہیں، اور اگر حلال ہے تو سودی قرضہ لے کر انہوں نے شروعات کی ہے، یا پھر سودی کاروبار کی بنیاد پر انہوں نے توسع ایکسپینڈ کیا، اس کو بڑھایا. اور کچھ کمپنیاں ابھی ہمیں مل رہی ہیں، جیسے ملے گی انشاءاللہ ہم arshadmadani.com پر انشاءاللہ اس کو ہم اعلان کریں گے. کوئی کام 28 کمپنیاں ملیں گی، کوئی کام کی نہیں جس کو ہم بتائیں، وہ کمپنیاں خود نہیں چل رہے تو آپ کو کیا دیں گی. لیکن کچھ اور کمپنیاں انشاءاللہ ہمیں امید ہے. سعودی عرب میں پھر بھی 11 بڑی کمپنیاں ماشاءاللہ شیخ الحسینی رحمۃ اللہ علیہ نے 11 بڑی کمپنیاں وہاں پر الحمدللہ halal2.com پر وہ فہرست آپ کو مل جائے گی. لیکن فی الوقت جب ہم انشاءاللہ فیوچر میں یہاں پر حلال کمپنیاں قائم ہوں گی تو ہم انشاءاللہ فہرست دیں گے. لیکن فی الوقت شیئر بازار کے اندر ہم کو کوئی 100% حلال کمپنی ابھی تک نظر نہیں آئی. اب اس بنیاد پر جب ہم یہ ساری باتیں کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں تب تو حلال کی کچھ چیز بچی ہی نہیں.
خالی ہمیشہ حرام، ہر چیز حرام، ہر چیز حرام. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حرام زیادہ ہے اسلام میں، حلال بہت کم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ نمبر 2 آیت نمبر 275 کے اندر، احل اللہ البیع، بزنس کی ساری قسمیں حلال ہے. کتنا بڑا ذکر دیکھیے حلال. حرم الربا، سود حرام ہے، چھوٹا، کتنا چھوٹا ہے. احل اللہ البیع، بزنس کی جتنی بھی قسمیں ہیں سب حلال. حرم الربا، چھوٹی ایک مثال دی. مطلب کیا نکلا؟ حلال زیادہ ہے، حرام بہت کم ہے. مان لو کہتے ہیں نہیں ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. مثال دے کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. مان لو کہتے ہیں نہیں مول صاحب ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. مان لیجئے کہ چوپائے، قرآن مجید میں کتنے چوپائے کا؟ 7، ثمانیۃ ازواج، اور بھی مرغی وغیرہ ہے. تو کہا کہ تم بکری اور بکرا کھا سکتے ہو، اونٹ اور اونٹنی کھا سکتے ہو، یعنی کہ گنا گیا، محدود گنا گیا. لیکن جنگل کے اندر شیر، ببر، چیتا، ہزاروں قسم کے جنگلی جانور ہے. اب تو مول صاحب آپ کو ماننا پڑے گا کہ جنگل کے اندر زیادہ حرام کیڑے مکوڑے زہریلے جانور زیادہ ہیں، اور جو آپ حلال کہہ رہے جانور کتنے ہیں؟ تھوڑے ہیں. مول صاحب اب تو مان لو آپ کیا ہے، حلال کم ہے، حرام زیادہ ہے. لیکن میں آپ کو اور ایک مثال دیتا ہوں. سمندر بڑا ہے کہ زمین بڑی ہے؟ سمندر بڑا ہے. سمندر زمین کا 3 حصے پر سمندر ہے، 1 حصے پر زمین ہے. سمندر کی مچھلیاں حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے. حلال زیادہ ہوا کہ حرام زیادہ ہوا؟ حلال زیادہ ہے. ایمانی سوچ اور ایمانی نظر کی ضرورت ہے. تو آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ سب کو حرام کمائی سے بچائے، حرام طریقوں سے بچائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حلال کمائی کمانے والا بنائے، لوگوں کو ترغیب دلانے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.